میرے پیارے دوست اور بزرگوں، اگر ہمیں سماج کے ناسوروں سے نجات پانی ہے تو ان 9 باتوں پر عمل کرنا ہوگا جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ پوشیدگی میں اور کھلم کھلا ہر حالت میں اللہ سے ڈرو، غضب اور رضا ہر حال میں انصاف کی بات کیا کرو۔ ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقر و غنا دونوں حالتوں میں اعتدال اختیار کرو، رشتہ توڑنے والوں سے رشتہ جوڑو، محروم کرنے والوں کو دو، ظلم کرنے والوں کو معاف کر دو۔ تمہاری خاموشی آیات الہی میں فکر کا سبب ہو، تمہاری نظر عبرت کی نظر ہو، نیکیوں اور بھلائیوں کا حکم کرو۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، اگر ہم نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ صحت مند جسم کی مانند ہو جائے گا، صحت مند جسم کی طرح ہو جائے گا، جس پر نہ کوئی پھوڑا ہوگا، نہ پھنسی ہوگی، نہ ناسور ہوگا، نہ پیپ اور خون، نہ کسی قسم کی بدبو ہوگی، بلکہ ہمیں وہ حیات طیبہ نصیب ہوگی جس کا اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا ہے۔ فرما مالک کائنات نے، من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ فرما مالک کائنات نے، جس نے نیک کام کیا، خواہ مرد ہو یا عورت، وہ ایمان پر رہے تو ہم اس سے اچھی زندگی اس کو عطا کریں گے، تو ہم اسے ایک اچھی زندگی عطا کریں گے، اور ہم ضرور بدلے میں ان کا اجر دیں گے ان کے اچھے کاموں پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ ذرا سوچیں، ہم کیا واقعی ہم اہل ایمان ہیں؟ اگر ہیں تو یہ برائی ہمارے اندر کیوں ہے؟ یہ گندا پن، یہ گھناؤنا پن، نفاق کا، بزدلی کا، غیبت کا، فرقہ واریت کا، یہ ہمارے اندر سے یہ ناسور کیسے نکلے گا؟ اگر یہ گندگی، یہ اخلاقی زوال اگر ختم ہو کے رہ جاتے ہیں تو اہل ایمان ہم ہیں۔ ذرا سوچیں، آج ہمارے عقیدے میں کمزوری ہے، اسلام سے ہم کو دور کا کوئی رشتہ ہی نہیں رہا۔ ذرا احساس کریں میرے پیارے دوست اور بزرگ۔ ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں ذرا غور کرو، لکھ کر لے جاؤ، دل سے دیکھو، دل سے فیصلہ لو، کیا ہم مسلمان ہیں؟ سنو میرے محبوب نے کیا فرمایا۔ ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جوا کھیلنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، احسان جتانے والا، ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ جن کے اندر یہ عیب ہوں گے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ذرا ہم غور کریں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ شرابی کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ شرابی توبہ کر لے، وہ شراب نوشی سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اسی حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں فرمایا، وَسَقَاهُ مِن نَّهَرِ الْخَبَالِ
وجل اللہ تعالیٰ اسے دوزخیوں کی پیپ کی نہر سے پلائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جانوان اور رحمت والا بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا مالک کائنات نے مجھے پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہدایت بنا کر بھیجا۔ مجھے میرے رب عز و جل نے، مالک کائنات نے، گاجوں کو، باجوں کو، مزامیر کو، بت پرستی کو، صلیبوں کو اور امر جاہلیت کے مٹانے کا حکم دیا ہے۔ اور میرے عزت و بزرگی والے رب نے قسم کھائی ہے، مجھ کو میری عزت کی قسم، میرے بندوں میں سے کوئی بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا تو اسی کے مانند پیپ پلاؤں گا، اور جو میرے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے گا اس کو پاکیزہ حوضوں سے پلاؤں گا۔ آگے چلو، ایک اور حدیث میں ہے کہ ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شراب کا عادی مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے اس حال میں ملاقات کرے گا جیسے بت کا پجاری کرتا ہے۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے نزدیک کسی کھمبے کو پوجنا، شراب پینا دونوں برابر کے گناہ ہیں۔ اور لوگوں دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم شراب کو ہلکے میں نہ لو۔ شراب کے معاملے میں 10 افراد پر، 10 قسم کے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے۔ شراب بنانے والے پر اللہ کی لعنت، جس کے لیے شراب بنائی گئی اس کے اوپر اللہ کی لعنت، جس نے شراب پی اس پر بھی اللہ کی لعنت، جو شراب کو لے کر گیا، جس کے پاس شراب لے جائی گئی، جس نے شراب پلائی، جس نے شراب بیچی، جس نے اس کی قیمت کھائی، جس نے اسے خریدا، جس کے لیے شراب خریدی گئی، یہ سارے کے سارے افراد لعنت میں شامل ہیں۔ ذرا سوچیں، احساس کریں، مگر آج افسوس ہے ہم نام چینج کر کے چیز کو حلال کر لیں کہ رشوت، اسی طرح دوسرے طریقے سے نکال لیے گئے، رشوت کا نام چینج کر دیا، چائے پانی کا نام چینج ہونے سے، نام تبدیل ہو جانے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جس نے دنیا میں شراب پی اور ہمیشہ پیتا رہا، اسی حال میں اس کی وہ موت آ گئی، بغیر توبہ کے مر گیا تو آخرت کی شراب اسے نہیں ملے گی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، فرمایا جس کا زیادہ پینا نشہ لائے اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے۔ ذرا سوچو مسلمانوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا اہل ایمان کی یہ عادت ہونی چاہیے؟ ابھی سے ہم توبہ کر لیں، اللہ اس بری گت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اسلامی حکومت ہو تو شرابی کو 40 کوڑے مارے جائیں۔ اب جب وہ شراب پیے تب یہ سزا ملے گی۔ اس سزا کے متعین ہونے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ شرابی کی کیا درگت بنائی جاتی ہے۔ جب کوئی شرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا تھا پکڑ کر، آپ اس کی پٹائی کا حکم دیتے، کوئی جوتے سے مارتا، کوئی چھڑی سے مارتا تو کوئی ہاتھ سے، کوئی کپڑے سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے پر دھول اٹھا کر مارتے۔ صحابہ اکرام سے کہتے اس پہ تنبیہ کرو۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں
اللہ سے نہیں ڈرتا تو اللہ سے نہیں ڈرا، تجھے اللہ کا خوف نہیں ہوا، تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا نہیں آئی۔ تو مسلمانوں ذرا احساس کرو، ذرا احساس کرو۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگوں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اگر مسلمانوں ہم نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ صحت مند ہوگا۔ جسم، ہمارا معاشرہ جس طرح ایک جسم مکمل طریقے سے تب کامیاب ہوتا ہے، اور اس جسم کی خوبصورتی تب ہوتی ہے کہ اس کے پورے کے پورے اعضاء مکمل ہوں، کسی بھی عضو کے اندر عیب نہ ہو، اسی طریقے سے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ تبھی مکمل کامیاب ہوگا جب ہر طرح کی خیر و برکت ہمارے معاملے میں ہوگی، ہمارے معاشرات میں ہوگی، ہمارے معاملات میں ہوگی، ہمارے اخلاقیات زندہ ہوں گے، اور پھر ایسا صحت مند جسم کی مانند بن جائے گا جس پر نہ کوئی پھوڑا ہوگا، نہ پھنسی ہوگی، نہ سور ہوگا، نہ پیپ ہوگا، نہ خون ہوگا، نہ کسی قسم کی بدبو ہوگی، بلکہ ہمیں وہ حیات طیبہ نصیب ہوگی جس کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جس نے نیک کام کیا، خواہ مرد ہو یا عورت، وہ ایمان پر ہے۔ فرما جس نے نیک کام کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اور فرمایا اور وہ ایمان پر بھی ہے، وہ مومن، اس حال میں اس نے نیک کام کیے کہ وہ ایمان والا ہے، تو ہم اسے ایک اچھی زندگی عطا کریں گے، اور ہم ضرور بدلے میں ان کا اجر دیں گے ان کے اچھے کاموں پر جو کیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ مالک کائنات، خالق کائنات نے اہل ایمان کے لیے دنیا میں بھی خوشی رکھی اور آخرت میں بھی خوشی رکھی۔ تم کو میں بتاتا چلوں، کہنا تو آسان ہے، جب کوئی جنت میں جائے گا، جنتی جنت میں جائے گا، جو سب سے ہلکا جنتی ہوگا، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام جنتیوں میں سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کی خدمت میں 10,000 خادم کمر بستہ ہوں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے، ایک سونے کا دوسرا چاندی کا، پھر ہر ایک میں ایسے رنگ کا کھانا ہوگا، ایسے رنگ کا کھانا ہوگا کہ اس طرح کا دوسرے میں نہیں ہوگا، اس کے آخر سے بھی وہ ویسے ہی دلچسپی سے کھائے گا جس طرح اس کے شروع سے کھائے گا، اس کے آخر میں ایسی خوشبو اور لذت پائے گا جیسا کہ اس کے شروع میں پائے گا، پھر اس کا یہ کھانا خالص مشک بن کر پسینہ کی شکل میں نکلے گا، نہ پیشاب کرتے ہوں گے وہ، نہ پاخانہ کریں گے، نہ بلگم پھینکیں گے، بھائی بھائی ہوں گے، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور اس سے بڑے درجے کا جو جنتی ہوگا، ارشاد فرمائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں آخری میں داخل ہونے والا وہ شخص ہوگا جس کے پاس سے اس کا پروردگار مالک کائنات ہائے خود گزرے گا اور اسے حکم دے گا کھڑا ہو اور جنت میں داخل ہو جا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تیوری چڑھا کر متوجہ ہو کر عرض کرے گا آپ نے میرے لیے چھوڑا کیا ہے؟ ادنا جنتی کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں تیرے لیے اتنا دنیا کے برابر ہے، جس پر سورج طلوع ہوا کرتا تھا یا غروب ہوا کرتا تھا۔
اور اس کے لیے محلوں کی باری آئے گی تو 7 محل ہوں گے، ایک سونے کا، ایک محل چاندی کا، ایک محل موتی کا، ایک محل زمرد کا، ایک محل یاقوت کا، ایک محل ایسا ہوگا جس کا آنکھیں ادراک نہیں کر سکیں گی، اور ایک محل عرش کے رنگ کا ہوگا۔ ہر محل میں زیورات کی پوشاکیں ہوں گی اور حور عین ہوں گی۔ آدمی کریں ان کے لیے کیا ملے گا؟ اب ذرا سوچیں، اس کے لیے حوریں مل رہی ہیں، 10 لاکھ خادم ملیں گے۔ ادنا درجے کا جنتی وہ ہوگا جو اپنے 10 لاکھ خدام کے ساتھ سوار ہوتا ہوگا۔ اور سنو، ارشاد فرمائے مالک کائنات، خالق کائنات کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنتیوں میں سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور اس کے لیے ایک قبہ ہوگا، اور اس کے لیے یاقوت اور زبرجد کا قائم کیا شدہ قبہ اس طرح ہوگا کہ جس کی لمبائی جابیہ یعنی ملک شام میں دمشق شہر کے پاس ایک شہر کا نام ہے، وہاں سے لے کر صنعا ملک یمن کے دار الخلافہ تک۔ اور آگے چلو، آگے چلو، ایک ادنا درجے کا جنتی وہ ہوگا کہ جس کے 1000 محلات ہوں گے، ہر 2 محلات کے درمیان 1 سال تک چلنے کا فاصلہ ہوگا۔ یہ جنتی ان کے دور کے حصوں کو بھی ویسے ہی دیکھے گا جس طرح سے ان کے قریب کے حصوں کو دیکھتا ہے۔ تو مسلمانوں، یہ ساری نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے زندگی کے اندر ان 9 باتوں کو اپنایا جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمائی کہ میرا جو امتی ان باتوں پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہے۔